اور یہ اکٹھے مل کے اسلامی قانون اور نظام کا ضابطہ مرتب کر رہے ہیں۔ مرے کو مارے شاہ مدار۔ جب یہ حالت اپنی ہماری ہو تو جو ہماری خلاف قومیں ہیں اور ساری دنیا کی قومیں خلاف ہیں ہمارے، وہ اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ ہمارے خلاف اغیار نے جب بھی فائدہ اٹھایا ہے عزیزان مان، مذہب کے بحروپ میں فائدہ اٹھایا ہے کہ یہ قوم بڑی مذہب پرست ہے، یہ بڑی جلدی اس فندے میں آ جاتی ہے۔ ان قوموں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا۔ جب کمیونزم کا سیلاب روس سے پہلی بار اٹھا ہے تو یہ جتنی بھی سرمایہ پرست مغرب کی قومیں تھیں، یاد رکھیے اسلام کے نقطۂ نگاہ سے سگے زرد برادر شگال دونوں یکساں ہیں، کیا روس اور کیا امریکہ۔ قرآنی نقطۂ نگاہ سے ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، نہ مسلمانوں کا طرفدار ہے، لیکن انہیں تو ان کے خلاف ایک محاذ بنانا مقصود تھا۔ امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا مسلمان مملکتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دنیا کے خدا پرستوں، آؤ اس الحاد و بے دینی کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنائیں۔ متحدہ محاذ ان کے لیے بنانے کا آپ کو معلوم ہے کہ ان کے اعلان کی یا اس دعوت کے اوپر لبیک کس نے کہا تھا؟ حکومت پاکستان کا بھی یہ اندیہ تھا کہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات اپنے دوستدارانہ یا روابط مستوار کیے جائیں۔ سید ابوالعلا مودودی نے یہ اعلان ہونے کے بعد فوری اپنی پبلک جلسوں کی تقاریر میں یہ بات کہی، اور یہ انہی کے اخبار کے اندر یہ تقریریں جو تھیں محفوظ ہیں، موجود تھیں اور آج بھی ہوں گی اس کے اندر موجود۔ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کا بلاک یا یہ جتنے بھی سرمایہ دار ممالک کا بلاک ہے، انہیں سمجھ لینا چاہیے اگر یہ بلاک فی الواقع چاہتا ہے کہ کمیونزم کی روک تھام کے لیے اسے مسلم عوام کا دلی تعاون حاصل ہو تو اسے اپنی بنیادی پالیسی میں بنیادی تغیر کرنا پڑے گا۔ اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے مسلم بلاک کے حکمرانوں سے ساز باز کرنا ہے یا مسلم ممالک کے عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے۔ عوام کا تعاون تو بہرحال مذہبی پیشوائیوں کے تھرو ہی حاصل ہو سکتا ہے نا۔ یہ اس کے سوچنے کا کام ہے کہ اسے کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ اسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عوام پر سطحی اثر بھی نہیں رکھتے، یا عوام کے تعاون کی ضرورت ہے جو طاقت کا اصلی سرچشمہ ہوتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے ساتھ آپ کی جو پالیسی اب تک چلی آ رہی ہے وہ ایسی ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کا دلی تعاون آپ کو حاصل ہو سکے۔ یہ جواب یہاں سے گیا تھا سرمایہ داروں کے ممالک کو، ان کی اس اپیل کا جو انہوں نے کی تھی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس دوران میں کیا کچھ ہوا، اس کو تو چھوڑیے۔ اب اس وقت گزشتہ 2-4 سالوں سے وہی ان کی جو دعوت تھی اس نے ایک نیا رنگ اختیار کیا ہے، جسے فنڈامنٹلزم وہ پکارتے ہیں۔ وہ جو پرانی ان کی اصطلاحیں تھیں نا، obscurantism، جی ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں۔ بات مجھے کرنے دیجیے۔ اقبال نے یہی کہا ہے، بنمرودا نہیں دور آشنا باد ز فیض شاں براہیمی تواں کرد، اور یہ ارمغان حجاز میں ہے جو آخری تصنیف ہے اس کی۔ ایسی پتے کی بات پرشس کہہ گیا۔ قرآن نگاہ میں بڑی دور رسی پیدا کر دیتا ہے انسان کی۔ بہت دور کے خطرات جو تھے وہ بھی بھانپ رہا تھا وہ شخص، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سرمایہ دار ملوکیت پرست مملکتیں کن کن گوشوں سے آئیں گی اس قوم کی طرف، اور سب سے بڑی چیز یہی تھی
کہ ان سے مذہب چھڑا کے الحاد اور بے دینی کے راستے سے ان سے کام نہیں لیا جا سکتا، مذہب کے نام سے ہی کچھ کرایا جا سکتا ہے۔ 1000 سالہ کی تاریخ بھی ہمارے ہاں کی یہی ہے کہ یہ دین کو انہوں نے الگ رکھا، مذہب کو فروغ حاصل کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی اب یہی صورت ہے کہ یہ کہیں دین کی طرف آنے نہ پا جائیں۔ اقبال ہی نے یہ پھر اسی ارمغان حجاز میں ابلیس کی مجلس شورا میں، جس کے اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کے ٹکڑے پیش کیا کرتا ہوں، پھر میں دوبارہ گزارش کروں کہ اقبال کے ہاں جو اس کا پیغام، جو اس کے ہاں کے اندیشہ ہے دور و دراز، اور ان کی جو احتیاطیں برتنے کے وہ کہہ گیا ہے، ایک نظم میں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا ارمغان حجاز میں، وہ اردو میں نظم ہے اور نظم کا انداز ڈرامائی ہے، محاکاتی انداز ہے، اس لیے بڑی ہی دلچسپ ہو گئی ہوئی ہے۔ اسے پڑھا کیجئے، بار بار پڑھا کیجئے، بہت سے رموز و غوامض آپ کے اوپر آشنا ہوں گے۔ تو اس میں ہی ابلیس کا ایک مشیر جو یہ نہیں، ابلیس خود ان مشیروں سے کہتا ہے، انہیں خطرہ یہ تھا اس نظم میں، یہ ہے انداز کہ ان کے مشیروں کو، ابلیس کے مشیروں کو خطرہ یہ تھا کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، ڈر ہمیں اس سے آ رہا ہے، وہ اس کا کوئی تدارک بتاؤ تم، جو کچھ بھی ہے۔ تو وہ بتاتا ہے تدارک اس کا، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ جو موجود ہے یہ مسلمان ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ کیا انداز، مذہب کی اصطلاحات لا رہا ہے، نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اور وہ کہتا ہے اپنے مشیروں سے کہ یہ ہماری سی و پہم کی کرامت ہے، کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، یہ ہماری سی پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اور آخر میں یہ کہا کہ اس سے نہ ڈرو، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا۔ کیا بات، ہنگامہ، دیکھتے ہیں لفظ کیا استعمال کر رہا ہے یہ۔ عید معگومہ ہجوم مومنی، عید آزادہ شکو ہے وہ ملک نی، عید معگومہ ہجوم مومنی، ہے طواف و حج کا ہنگامہ تھوڑا ہی ہے، اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ عزیزان من، مراکش سے انڈونیشیا تک جب میں کہا کرتا ہوں قریباً 90 کروڑ یا 1 ارب کی مسلسل و پہم آبادی، اندازہ لگائیے آپ۔ دور کیوں جائیے، کل کی بات، اس کے اندر اس بحر بے کنار کے درمیان ایک اتنا سا چڑیا جتنا وہ جزیرہ جو کسی کی، یعنی ان کی کرامت سے، ان کی خوشامد سے، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل ان مملکتوں کے جو اس کو حاصل ہوئی اسرائیل کو، وہ مملکت کل ہی آپ کے ہاں، کل کیا فلسطین کے مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے اتنے تمام عرصے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور کل ہی جو وہاں لبنان میں ان فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے خون مسلم کی ارزانی ہوئی ہے پانی سے بھی زیادہ، آج آسام میں جو کچھ آپ کے یہاں ہو رہا ہے روز خبریں سن رہے ہیں، 1 ارب یا 90 کروڑ کا یہ ہجوم مومنین، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ یہ اس کی وجہ سے ہے، بہت بڑی سازش ہے جو ہو رہی ہے۔ یہ وہ سازش تھی عزیزان من جو صدر
اول کے بعد جب ملوکیت آئی تو اس کی ابتدا ہوئی، اور ملوکیت